اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 224 یعنی 224 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ ہم آج براہ راست کسی سیاسی موضوع پر گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا آج کا موضوع بظاہر ادبی ہے، لیکن اس سے کوئی سیاست یا سیاسی معنی اخذ کر لے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ روح سخن جو ہے میرا وہ تمام بدعنوان بد کردار لوگوں کی طرف ہے، اور جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ روح سخن کسی کی طرف ہو تو وہ بریکٹ میں وہ روسیہ، تو میرا روح سخن کسی ایک شخص کی طرف نہیں ہے، لیکن ہر سیاستدان، ہر معاشرتی رویے میں شریک شخص اپنے کردار کو اور اپنے رہنما کے کردار کو ان صفات پر پرکھ کر دیکھے تو پتہ چلے گا کہ کسی میں کم کسی میں زیادہ یہ صفات موجود ہیں، لیکن پاکستان اور دنیا کو یہ فخر حاصل ہے یا کہہ لیجیے کہ اس کی بدنصیبی ہے کہ ایک کردار ایسا ہے جو پوری دنیا میں ان تمام بد خصلتوں کا حامل ہے، اور یہ اس کے اندر کم و بیش پائی جاتی ہیں۔ تو آپ ذرا میری اس کاوش کی داد دیجیے گا کہ میں لغت سے صرف بعض الفاظ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ان الفاظ کو سنتے جائیے اور اپنے ممدوح اپنے لیڈر کو پرکھتے جائیے کہ وہ اس پر کتنا پورا اترتا ہے۔ اگر 100% پورا اترتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس سے وقت سے پہلے فوراً جان چھڑا لینی چاہیے، اور اگر کچھ کم و بیش ہیں اس کی خامیاں تو معاف کیا جا سکتا ہے، امید کیا، لیکن میں جن خصلتوں کو بد خصلتوں کو لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ اندازہ کریں گے کہ ان کا حامل کوئی شخص کسی قوم کا رہنما تو درکنار، کسی چھوٹی سی محلے کی کسی سوسائٹی کا بھی رہنما نہیں ہو سکتا، کجا یہ کہ وہ بہت بڑے پیمانے پر عالمی پیمانے پر اپنے آپ کو رہنما ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ تو میں جو آج بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لفظ بد ہے جو میں نے لغت میں تلاش کیا، پتہ یہ چلا کہ یہ اس بد پر تو ہمارے کئی لوگ کم و بیش، اور ایک آدھ کردار ایسا بھی ہے جو سب پورے یعنی بری جو خصلتیں ہیں ان سب پر حاوی ہے، ان سب کو وہ مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ پہلے ایک بات بتا دوں میں آپ کو کہ بد جو ہے وہ عربی فارسی اور اردو لغت کے حساب سے یہ ایک پھوڑا ہے جو عام طور سے رانوں کے قریب جانگ جسے کہتے ہیں وہاں نکلتا ہے، اور جسے چڈا بھی کہا جاتا ہے، بڑا عجیب لفظ ہے یہ چڈا۔ اس سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ ہے چڈی، چڈی پہننے والی بھی ہوتی ہے، چڈی کسی کو سوار کرنے کی بھی ہوتی ہے۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چڈی چڑھے بغیر کسی مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے، تو چڈی چڑھنا اور چڈی چڑھانا یہ ان کا ذاتی فعل بھی ہوتا ہے اور سرکاری فعل بھی ہوتا ہے اور سیاسی فعل بھی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں جو الفاظ آ رہے ہیں لغت میں، آپ اندازہ کر لیجئے کہ کون شخص ایسا، بلکہ میں اگر کہوں کہ بوجھو تو جانے، آپ بوجھ کر بتائیں کہ میں نے جو الفاظ چنے ہیں لغت سے منتخب کیے ہیں اس پر کون سا ایک شخص ہے ہمارے ہاں جو 100% پورا اترتا ہے۔ اب آپ آئیے الفاظ کی طرف، ذرا میں لکھیں اس لیے پڑھنے کی طرف بھی توجہ دوں گا میں۔ پہلا اس کے اندر ہے لفظ جو مجھے ملا، بد آموز، بری باتیں سکھانے والا۔ اب آپ نظر ڈالتے جائیے اپنے ارد گرد، سیاست پر، معاشرت پر اور تمام اداروں پر
کہ کون کون لوگ اور ان میں کون سب سے سر چڑھ کر بول رہا ہے، وہ جو بری باتیں سکھا رہا ہے، بدتمیزی سکھا رہا ہے، لوگوں کو گالیاں سکھا رہا ہے، لوگوں کا یعنی سمجھ لیں کہ کسی کی بے عزتی کرنا سکھا رہا ہے۔ لحاظ مربت نام کی چیز اس نے بالکل اپنی ڈکشنری سے، اپنی لغت سے خارج کر دی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بدآموز بری باتیں سے، بدآئین ایک لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کسی اصول کی پابندی نہ کرے۔ پابندی نہ کرنے کا مطلب اردو میں ایک لفظ ہے کہ جو بار بار یو ٹرن لیتا رہے، کبھی ایک اصول کی طرف بھاگے، کبھی کہے کہ نہیں میرا یہ اصول نہیں ہے، میرا اصول تو دوسرا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں بدآئین۔ پھر ایک اور لفظ ملا اس میں، بد اچھا بدنام برا۔ تو یہاں تو وہ بد جو ہے وہ اچھا ہے، واقعی بدنام نہیں ہوتا وہ، اس لیے کہ سارے جتنے بھی ادارے ہیں اس کے حامی ہیں وہ سارے کے سارے اسے اچھا ہی اچھا کہتے ہیں، بدنام تو ہوتا ہی نہیں ہے وہ۔ پھر اس کے بعد بد نصیب، بدبخت اور بدقسمت، یہ تو ہم لوگ ہیں، عوام ہیں، جو ایسے لوگوں کے پیچھے پیچھے چل کر ان کو اوج ثریا تک پہنچا کر اور پھر کہتے ہیں کہ بس چاہے یہ کچھ بھی کرے۔ حد تو یہ ہے کہ جتنی بھی غلاظت منہ سے نکلے یا اس کے کردار سے نکلے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، بس ہمارا تو لیڈر ہے یہ۔ تو اس سے زیادہ بد نصیب قوم کون ہو سکتی ہے کہ جس پر ہم پورے اتر رہے ہیں، جبکہ یہ شخص بد اخلاق بھی ہے، اخلاق و کردار قریب سے بھی نہیں گزرا ہے اس شخص کے۔ اب آئیے آپ، بد اسلوب یعنی بے ڈھنگا ہے، بد شکل ہے، بد چلن ہے، بد کردار ہے۔ بعض لوگ اسے کہتے ہیں کہ جی یہ وہ ہینڈسم ہے یہ۔ آپ ذرا اس کی تصویر کو قریب سے اور ذرا غور سے دیکھیے تو پتہ چل جائے گا کہ اتنا بدحیت ہے یہ شخص، عجیب لمبا سا گھوڑے جیسا منہ اور عجیب شکل، اور میک اپ نہ کرے تو شاید پتہ نہیں کیسا لگتا ہو، تو اس کو سارے کہتے ہیں واہ واہ یہ تو ہمارے ہینڈسم ہیں یہ۔ اس کے بعد یہ شخص جو ہے لغت کے حساب سے، یہ شخص سے مراد اور بھی اس طرح کے اشخاص ہوں گے، ہر ایک جماعت میں، ہر ایک معاشرے میں، تو بد اسلوب بھی ہے یہ۔ بد اسلوب کے معنی ہوئے کہ بے ڈنگا ہے، بد شکل ہے اور بد چلن ہے، بد کردار تو خیر ہے ہی وہ۔ اس کے بعد بد اصل، پتہ نہیں ذات کے لحاظ سے کیا ہے، کچھ نہیں پتہ، لیکن بہرحال کردار کے لحاظ سے تو بد اصل لگتا ہے، کیونکہ اصل کا جو ہوگا وہ کبھی بھی اس طرح اپنے ملک کو، قوم کو، دنیا کے لوگوں کو دھوکہ نہیں دے گا۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ عوام جو ہیں ملک کے یا دوسرے دنیا کے لوگ دھوکے میں آئیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بد اتوار ہے، یعنی چلن اس کا خراب ہے، اور رنگ ڈھنگ بھی اس کے کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، اور ایک بڑی خرابی بد عقیدہ۔ مسلمانوں میں بد عقیدہ سب سے پہلے تو وہ شخص ہوتا ہے جو کافر ہو یا مشرک ہو، اور شرک جو ہے خالی غیر مسلموں میں نہیں، مسلمانوں میں بھی شرک کی کئی قسمیں ہیں۔ تو کوئی بد عقیدہ شخص ہوگا تو مزاروں پہ جا کے، چوکھٹوں پہ سجدے کرے گا وہاں جا کے، یا کسی پیر یا پیرنی کو اپنا رہنما بنا کر اس کی الٹی سیدھی باتوں میں آئے گا، اس کے کہے پر عمل کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بد عقیدہ ہی ہوگا جو جادو ٹونے کی وجہ سے کسی کی پرستش کر رہا ہوگا، کہیں آستانے پہ جا کے جھک رہا ہوگا، اور یہاں تک کہ تعویذ گنڈے اور پتلے بنا کر سوئیاں گاڑنے والے یا زندہ جانوروں کو جلانے والے لوگوں کی بھی پرستش کرتا ہوگا۔ تو آپ اندازہ کر لیجیے کون شخص ہو سکتا ہے یہ، یا کتنے لوگ ہو سکتے ہیں ایسے آپ کے معاشرے میں۔ پھر اس کے بعد بد معاملہ، بد اعمال، یہ تو ساری آ گئی بد کے اس میں ذیل میں، لیکن آپ آگے چل کر دیکھیے کہ بد امن، یعنی امن کا دشمن ہوگا یہ چاہے گا کہ اس کی خاطر پورے معاشرے میں انتشار پھیل جائے، خرابیاں پیدا ہو جائیں، لوگ پریشان ہوں، اور ہر طرف لاقانونیت کا دور دورہ ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے،
تو یہ شخص بدامن بھی ہے. جو بھی جس معاشرے میں، جس پارٹی میں، جس حکومت میں، جس ادارے میں کوئی ایسا شخص ہے تو سمجھ لیں کہ یہ امن نہیں چاہے گا. بدامنی انتشار میں اس کو مزہ آئے گا اور اسی میں اس کی جیت ہے. امن ہوگا تو لوگ سمجھ اس کے کارناموں کو پتہ چلا لیں گے کہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، باتیں کرنی ہے. تو اس لیے وہ بد انتظامی اور بدامنی پھیلاتا ہے ایسا شخص. پھر اس کے بعد سارا نظام تہہ و بالا کر کے رکھ دے صرف اس کی خاطر کہ مجھے مان لو تو صحیح ہے، حکمران یا سربراہ یا اونچے درجے کا کوئی شخص، اور مجھے نہیں مانتے تو چاہے ساری دنیا جہنم میں جائے میری بلا سے اور میرے ماننے والوں کی بلا سے. اچھا، پھر یہ کہ یہ بد اندیش بھی ہوتا ہے ایسا شخص. بد انسان تو ہوتا ہی ہے لیکن بد اندیش یعنی کسی کا بھلا نہیں چاہے گا، ہر ایک کا مخالف، ہر ایک کا دشمن. اور خاص طور سے وہ لوگ جو اس کی برائیوں پر ذرا بھی انگلی اٹھائیں، تنقید کریں، تو ان کی تو برائی کے لیے یا ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتا ہے یہ شخص. اب آپ آئیے ایک اور لفظ پر. لغت نے ہمارے اس موضوع پر اتنے الفاظ جمع کیے ہیں کہ میں شاید ایک نشست میں سب پورے بتا بھی نہ سکوں آپ کو. اس کی ایک خوبی کیا ہوتی ہے یا برائی، وہ یہ ہے کہ بد باطن ہوتا ہے، یہ کینہ پرور ہوتا ہے. جس کے خلاف اس کے دل میں نفرت کینہ بیٹھ جائے وہ ہر وقت اسی کی رٹ لگائے رہے گا. یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، بے ایمان ہے، یہ معاشرے کو خراب کر رہا ہے اور یہ چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا ہے ہمیں. جو دنیا کی برائیاں ہو سکتی ہیں اس میں تلاش کر کے اپنے مخالف میں اور بیان کرتا ہے. اس لیے اس کو آپ بد باطن بھی کہہ سکتے ہیں. برے دل کا ایسا بھی ہوتا ہے، نہایت ظالم بھی ہوتا ہے اور شریر بھی ہوتا ہے. جو شخص جس کی کسی ایک کردار کی بات کر رہا ہوں میں، لیکن ایسے کردار بہت سارے آپ کو معاشرے میں مل جائیں گے. اچھا، پھر اس کے بعد بد بلا بھی ایک لفظ آتا ہے لغت میں. ایسا شخص جو ظالم ہو، نہایت شریر ہو اور چڑیل جیسی صفات کا حامل ہو. چڑیل تو خیر مؤنث ہوتی ہے لیکن بہرحال مذکر میں بھی چڑیل کے جو بھی مرد ہوتے ہوں گے یا مذکر جو ہوتے ہوں گے، چاہے انہیں جن کہیں یا کوئی اور خبیث کہیں، جو بھی کہیں، تو یہ سارے لوگ بد بلا ہوتے ہیں. یہ یعنی بلا بھی اچھی نہیں، بد. پھر اس کے بعد نہایت بدبودار اور سڑان والے لوگ ہوتے ہیں. قریب جائیے تو میرا خیال ہے کہ وہ جسم کی تو بدبو آتی ہی آتی ہے، لیکن ان کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ شاید کوئی شریف آدمی برداشت بھی نہ کر سکے. اور ایک قسم کی نہیں، کبھی کسی قسم کی بدبو، کبھی کسی قسم کی بدبو. اس لیے کہ بعض اوقات ایسے لوگوں کا کسی ایک نشے سے بھلا نہیں ہوتا تو آزماتے ہیں. چنانچہ آپ قریب جائیے اور خاص طور سے منہ قریب کر لیے، ان کے منہ کے قریب ناک کیجیے تو پتہ چلے گا کہ نہایت سڑان والے، نہایت بدبودار لوگ ہیں یہ. پھر اور آگے آئیے، بد حواس. اس لیے کہ ہوش و حواس میں تو ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ نشہ ہو یا جو بھی ہو، اقتدار کا نشہ ہو یا کسی اور چیز کا نشہ ہو، بد حواس ہوتے ہیں. انہیں کچھ نہیں پتہ کہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں اور کہاں کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پر جاپان کو اور جرمنی کو قریب ملا دیں آپ. مثال کے طور پر آپ سال کے 4 موسموں کی بجائے 12 موسم قرار دیں. مثال کے طور پر آپ کراچی میں سمندر سے گیس کے یا تیل کے ذخائر نکالنے کی بات کریں. مثال کے طور پر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کریں. حد تو یہ ہے کہ آپ کو ان کا نام بھی صحیح طریقے سے لینا نہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نہ ہو، خاتم النبیین کہنا نہ آئے. تو اندازہ کر لیجیے کہ ایک ایسا شخص ہوش حواس میں ہو سکتا ہے کیا، اور کوئی سچا مسلمان ہو سکتا ہے کیا کہ جو اپنے آخری نبی کا نام نہ لے سکے. پتہ نہیں آخری نبی سمجھتے بھی یہ نہیں سمجھتے، اسی لیے خاتم النبیین تو خاص طور سے ایسے لوگوں کے منہ سے نہیں نکلتا. پھر چونکہ ہر وقت نشے کی حالت میں کبھی کچھ کہہ دیتے، کبھی کچھ کہہ دیتے، ہوش بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کو کس چیز سے ملا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کریں
تو بھی نہیں پتہ چلتا۔ تو بدحواس اس لیے کہ نشے میں ہو تو آدمی آواز کہاں سے قابو میں رہیں گے اس کے۔ پھر اس کے بعد بد اخلاق اور بدتمیز، بد اخلاقی کے تو یہ عالم سب بتاتے ہیں کہ یہ کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا یہ شخص، یہ اپنے قریب ترین جو دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان کے جنازے میں بھی شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ موت ادھر نہ آ جائے۔ تو جو انسان کردار کے لحاظ سے صحیح نہ ہو وہ ظاہر ہے خوفزدہ بھی ہر وقت ہوگا۔ موت سے تو سب سے زیادہ خوف آئے گا، اور موت کیا گرفتاری سے خوف کا یہ عالم کہ کبھی دیواریں پھاند کے بھاگ رہے ہیں، کبھی کسی کی موٹر سائیکل پہ چپکے سے رات کی تاریکی میں غائب ہو رہے ہیں، اور دنیا میں سب سے بڑے لیڈر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا لیڈر پاکستان میں پایا جاتا ہے، جو موٹر سائیکل پہ بھی سواری کر لیتا ہے، جو دیواریں پھاندنے پہ بھی تیار ہو جاتا ہے، جو اپنا گھر کئی دنوں تک چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو اتنا بہادر اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کہتا میں تو موت سے ڈرتا ہی نہیں ہوں۔ حالانکہ موت سے سب سے زیادہ ڈرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں جن کا کردار اچھا نہ ہو۔ اب آئیے آپ بدخو کہتے ہیں جس کی خصلتیں خراب ہوں۔ بد لفظ جس کے اندر شامل ہو جائے تو سمجھ لیں وہ تو ہے ہی ہر لحاظ سے خراب خصلت والا، خراب عادتوں والا۔ پھر بدخواہ، برا چاہنے والا، اپنے سوا کسی کا بھلا نہیں چاہتا۔ وہ ہمچو ماں و دیگرے نیست، کہ بس جو کچھ ہوں میں ہوں، باقی سب کچھ نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں، تنکے کے برابر حقیقت نہیں، بس میں ہوں دنیا میں جو کچھ بھی ہوں، تو بس مجھے مانو، باقی کسی کو اگر مانتے ہو، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ صاحب اگر ایمان والے ہیں آپ تو مجھے مانیں، مطلب یہ کہ مجھے نہیں مانیں گے تو ایمان والے بھی نہیں ہیں آپ۔ تو اندازہ کر لیجئے کہ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ بدخواہ تو ہوتا ہی ہے، اور میں نے بتا دیا کہ وہ ہر وقت ناراض بھی رہتا ہے، بد دل بھی رہتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، اور گالیاں بھی فحش گالیاں۔ میں ایک بار کہہ چکا ہوں، شاید بار بار یہ کہنا پڑے مجھے، کہ میں دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا بتا دیں کہ جس نے میرے منہ سے گالی سنی ہو، کوئی ایک شخص لے آئیے۔ گالی کسی شریف انسان کی زبان پر آ ہی نہیں سکتی۔ میں اپنے آپ کو شریف نہیں کہتا، لیکن میری تربیت میرے ماں باپ کی، میرے اساتذہ کرام کی ایسی رہی ہے کہ میرے منہ سے گالی نکلتی ہی نہیں ہے، اور اسی لیے میں دعویٰ کرتا ہوں کوئی ایک شخص لا کے بتا دیجیے جو کہے کہ جی ہم نے سنی آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو میں نے کبھی گالی زندگی میں نہیں دی۔ یہ آج جو کچھ کہہ رہا ہوں میں برائیاں بیان کر رہا ہوں ہمارے معاشرے کے سب سے خراب کردار کی، وہ صرف اس لیے کہ، اور یہ گالیاں نہیں ہیں، یہ ساری وہ خراب خصلتیں، عادتیں ہیں جو ہمارے یہاں کے منفی کرداروں کے اندر موجود ہوتی ہیں، جن میں جو جتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھے وہ سمجھ لیں اتنا ہی وہ بد خصلت اور بدطینت لفظ ہے وہ۔ اب آگے بہت سارے الفاظ آ رہے ہیں، بدذات بھی ہوتا ہے یہ شخص، بدراہ بھی ہوتا ہے، اس کی چال چلن بھی اچھے نہیں ہوتے، اور بددیانت اور خائن ہونے تو ثابت ہوتا جا رہا ہے روز بروز کہ کہاں کہاں خیانت کی ہے۔ دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والا اس لیے بار بار دوسروں کو چور ڈاکو کہہ رہا ہے کہ اس کی خیانت، اس کی بددیانتی، اس کی بے ایمانی وہ ساری ایک ایک کر کے تشت اذبام ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے آج کافی طویل ہو گئی ہے یہ نشست، اور ابھی میرے پاس اچھی خاصی فہرست ہے اس کردار کی کہ جو ہمارے معاشرے میں تو خاص طور سے بہت انتشار، بے چینی پھیلا رہے ہیں، افراتفری پھیلا رہے ہیں، لا قانونیت پھیلا رہے ہیں۔ ان میں کوئی ایک تو سب سے ان کا سرغنہ ہو سکتا ہے، لیکن اور بھی بہت سارے کردار اس کے ساتھ شریک جرم ہیں۔ باقی بشرط زندگی، باقی آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ میری باتوں کو کچھ کسی قابل سمجھتے ہوں تو اسے آگے بڑھانے کے لیے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔